کلاس میٹرک بیٹا ہم سورہ ممتحنہ پڑھ رہے تھے. کلاس میٹرک بیٹا آپ توجہ دیں گے، ہم سورہ ممتحنہ پڑھ رہے تھے. سورہ ممتحنہ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 12. کلاس داؤں بیٹا سورہ ممتحنہ کھول لیں، آیت نمبر 12. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہم بیٹا پڑھ رہے تھے، اور جس میں ہم نے یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعونک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. یہ آیات بیٹا ہم پڑھ رہے تھے کلاس میٹرک. توجہ کریں بیٹا. اور ہم نے اس آیت میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر عورتیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی. اور پہلی بیعت جو ہوئی تھی اللہ یشرکنا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو. یہاں تک میں نے آپ کو پچھلے پیریڈ میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، مشرک کسے کہتے ہیں. اب ہم نے آگے پڑھنا ہے. ولا یسرقنا، یسرقنا کہتے ہیں کہ دوسری بات پر جو بیعت لی ہے چوری نہ کرنا. چوری گناہ کبیرہ ہے، اور چوری قرآن سے ثابت ہے، یعنی کہ اس کی سزا. دیکھیے یاد رکھنا پیارے بچوں، اسلامی سزائیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ سزائیں ہیں جس کو ہم حدود اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ سزائیں ہیں جو تعزیری سزائیں کہلاتی ہیں. تو چوری حدود اللہ کے اندر آتی ہے. حدود اللہ اس سزا کو کہتے ہیں جو نص قطعی کے اندر، یعنی کہ قرآن کے حکم سے ثابت ہو، وہ حدود اللہ کہلاتی ہے. تو چوری کا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے. تو چوری ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے مال کو چرا لینا. اور البتہ اس کی ایک لمٹ رکھی گئی ہے کہ کم سے کم کتنی چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹا جائے. مختلف فقہاء نے مختلف اس کی قیمت رکھی ہے. کم سے کم 10 درہم تک پڑھا گیا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ 10 درہم کی چوری ہو تو آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، تو چوری مسلمانوں کے مال کو چھپ کر لوٹنا، چوری کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسری بات کی ولا یسرقنا، یسرقنا کے معنی ہے چوری نہ کریں. چوری اس کا مطلب ہے یہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سخت ترین سزا ہے ہاتھ کاٹنا. اور ایک دفعہ چوری کرے ایک ہاتھ کاٹو، دوسری دفعہ کرے دوسرا ہاتھ کاٹو، پھر اسی طرح پاؤں کاٹو، پھر اسی طرح باز نہ آئے تو یہاں تک حکم ہے آناف کے نزدیک کہ اس کو قید کر دو جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے. تو اگر کاش کہ ہمارے ملک میں یہ اسلامی سزائیں نافذ ہوتی تو آج مسلمان محفوظ ہوتے. سزاؤں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ جرائم بند ہو جائیں، جرائم ختم ہو جائیں. اور چوری کی سزا ایک کھلے میدان میں دی جاتی ہے. سزائیں، اسلامی سزائیں جتنی بھی ہیں وہ کھلے میدان میں دی جاتی ہیں اور سب کو منادی دے کے جمع کیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور معاشرے کے اندر امن اور سکون حاصل ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یسرقنا، چوری نہ کریں. اس بات کی ضمانت دیں، اس بات پہ بیعت کریں کہ یہ چوری نہیں کریں گی. یہ یاد رکھنا میری بات پیارے بچوں. تو دوسری بات جو اللہ نے بتائی ولا یسرقنا، کہ نہیں چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا، یزنینا کہتے ہیں بدکاری کے کام، برے کام، فاحش کام، بے حیائی کے کام، گناہ کے کام.
اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو سمبل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے وہ عورتیں ہیں۔ آپ بڑے مارٹ میں چلے جائیں، آپ بائی ایئر سفر کر لیں، آپ آج کل تو گاڑیوں میں جو کوچز آ گئی ہیں ان کے اندر ایئر ہوسٹ کے طور پر یہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کی بڑی عزت بنائی ہے، اس کی بڑی عصمت ہے۔ تو اگر یہ اپنی عزت و عصمت کو چوراہوں میں رولے گی اور ایسے ایسے ماڈل اور نمونے بن کے کام کرے گی، اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے گھر بنایا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ پھر اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کا نوکری کرنا کوئی گناہ اور جرم نہیں ہے، مگر ایسے کام کرنا جو نمائش کے طور پہ ہوں یا دکھاوے کے طور پہ ہوں، جہاں اس کو دیکھ کر مرد جمع ہو جائیں، تو ایسے کام کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ ولا یزنینا، یہ بدکاری نہ کریں، یہ بے حیائی نہ کریں، یہ گناہ کے کام نہ کریں، یہ ایسا کام نہ کریں جس سے اس کی عزت، اس کی عصمت کے اندر کمی واقع ہو۔ اسلام نے تو عورت کو بڑے حقوق دیے ہیں، اس کا زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی وراثت میں حق نہیں تھا، عورت کا زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی وراثت میں حقوق، اسلام آیا، اسلام نے اس کا وراثت میں حصہ مقرر کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو باپردہ اور ایک عظمت والی اور وراثت میں حصے مقرر کیے تاکہ یہ اپنی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو سمجھائی، ولا یزنینا، یعنی کہ گناہ کے کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ یہ آیت چونکہ تفصیلی آیت ہے، سمجھانے والی ہے، یہ آیت چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں اگلی بات سمجھائیں گے۔